السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته۔ بدون کسی تمہیدی گفتگو کے میں اس نشست کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس مرحلے پہ میں جناب مولانا شمشاد علی رضوی صاحب کی خدمت میں درخواست کو ہوں کہ وہ اپنی گفتگو سے سامعین اور ناظرین کو نوازے۔ جناب مولانا شمشاد علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امرہ امری وقولہ قولی، من تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور تمام مومنوں مومنات کی خدمت میں نور قلب رسول اور جگر گوشے علی مرتضیٰ اور فاطمہ اور آپ کے نور چشم کریم اہل بیت امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہم کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مخصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ صلح امام حسن کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور حقیر نے استفادہ کیا علماء اور مفکرین کی تقریر سے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ صلح امام حسن کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ آیا صلح کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا صلح کی جگہ مثلا ہم لوگ جنگ بندی کہیں، یہ دونوں میں کون سا لفظ بہتر ہے؟ صلح کہنا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، اس کی جگہ پہ جنگ بندی کہیں؟ ایک تفصیلی بحث ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اختصار کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ان تمام اعتراضات کا جواب ہمارے علماء اور محققین نے دیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، مقالے لکھے ہیں، سب موجود ہیں۔ ایک اعتراض اکثر مسلمان یہ کرتے ہیں کہ آپ نے معاویہ سے صلح کر لی اور آپ کے چھوٹے بھائی یعنی امام حسین نے معاویہ کے بیٹے یزید سے جہاد کیا اور آخر میں شہید ہو گئے۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے احکام خدا اور افعال انبیاء و مرسلین پر نظر نہیں کرتے۔ خدا کا یہ اصول رہا ہے کہ اس نے جب ہادیوں کو بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا دنیا میں، تو خدا نے انہیں حکم دیا کہ تم گمراہوں کی سختیوں پہ، زیادتیوں پہ صبر کرو اور تحمل سے کام لو۔ اگر اس سے کام نہ بنے، جب اس سے کام نہیں بنا، وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو پھر جہاد کا حکم ہوا کہ جہاد کرو ان کے ساتھ۔ اکثر انبیاء اور مرسلین نے اسی اصول کے ماتحت عمل کیا۔ جب ان کو بھیجا گیا ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی، ان کی مخالفت کی، لیکن جہاد کرنے کا حکم نہیں آیا۔ گویا صلح کے اسی اصول پر عمل کرتے رہے اور صبر و تحمل سے کام لیا۔ جب نا امیدی ہو گئی، مایوسی ہو گئی کہ اب ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے اور یہ نہیں سنبھل سکتے ہیں، تو پھر خدا نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو اس حوالے سے اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسی اصول کے تحت انہوں نے صبر کیا اور ان کے اوپر فوراً عذاب نازل نہیں کیا اور جہاد نہیں کیا، بعد میں ان کے اوپر
عذاب نازل ہوا اور بعد میں جہاد وغیرہ کا حکم ہوا ہے۔ رسول اکرم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابتدا میں آپ دیکھیں رسول اکرم کی زندگی کو، شروع کے 13 برس کو آپ دیکھیں تو شروع کے 13 برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح و آشتی سے کام لیا، صبر و تحمل سے کام لیا، برداشت کیا، اور آخر وقت تک کفار و مشرکین اور گمراہوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جبکہ قبیلہ تھا آپ کا، آپ کے اعزا تھے، اہل اسلام تھے، آپ ان سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جنگ نہیں کی۔ آخر میں آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ جب مدینے میں آپ کو ستانا شروع کیا لوگوں نے، تو پھر رسول نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اور مطیع بندوں کی جان کی حفاظت کی خاطر اور انسانوں کی حفاظت کی خاطر رسول اسلام نے جہاد کیا اور جنگ کی، جو کہ سب تحمیلی تھی، آپ پہ مسلط کی گئی تھی، آپ نے ابتدا نہیں کی تھی۔ بالکل اسی اصول کی پابندی کرتے ہوئے مولا کائنات نے پیروی کی۔ جس طریقے سے رسول اکرم نے شروع میں صلح سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، برداشت کیا، اسی طریقے سے مولا کائنات نے اپنی زندگی کے 3 ادوار میں، شروع کے جو 3 ادوار گزرے ہیں اس میں آپ نے تحمل سے کام لیا اور برداشت کیا، اور آپ نے کسی کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ بعد میں جو زندگی کے آخری لمحات تھے، آخری دوران تھا، اس میں آپ نے 3 جماعتوں کے ساتھ آپ نے جہاد کیا ہے اور جنگ کی ہے، ابھی عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں۔ لیکن بعض لوگوں کے خلاف آپ نے جہاد نہیں کیا، ان کے مقابل میں آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ بعض لوگوں کے خلاف آپ نے جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں کی، یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے رسول اکرم نے مکے میں کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی اور جہاد نہیں کیا، جب مدینے گئے تو اپنے دفاع کی خاطر آپ نے جہاد کیا، شروع میں آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے رسول اکرم کی پیروی کی اور شروع میں آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا، صبر سے کام کیا اور تحمل سے کام لیا۔ آخر میں آپ نے 3 جنگیں کی ہیں، وہ بھی مسلط کی گئی تھی آپ کے اوپر، آپ نے شروع نہیں کی تھی۔ جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، یا جنگ جمل ہے، تو اس میں آپ نے جہاد کیا۔ تو آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت رہی ہے، یہ روش رہی ہے کہ شروع میں آپ لوگوں نے جہاد نہیں کیا، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا اور گمراہوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جب نا امید ہو گئے، دیکھا کہ یہ سنبھل نہیں پائیں گے اور ان کے خون کے وہ پیاسے ہو گئے، تو پھر آپ نے جہاد کیا ان کے ساتھ۔ بالکل اسی اصول کی پابندی کرتے ہوئے اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین نے کیا، آپ کے دونوں فرزندوں نے کیا، آپ کے نور چشم نے کیا۔ کیا؟ جب آپ دیکھیں امام حسن کی شروع کی زندگی ہے تو شروع کی زندگی امام حسن کی ایسی گزری ہے، آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں کی، اسی اصول کی پابندی کی جو خدا کا اصول رہا، جو رسول کا اصول رہا، جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول رہا ہے۔ وقت ختم ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء اور مرسلین کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی دشمن صلح کی ان سے درخواست کرتا تھا تو آپ حضرات منظور کر لیتے تھے۔ تاریخ میں سے واقعات بہت ملتے ہیں۔ صلح حدیبیہ بہت مشہور صلح کا نام ہے، آپ نے اس میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں دیکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ صلح حدیبیہ میں رسول اکرم سے صلح کی درخواست کی گئی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کو منظور کر لیا۔ اسی طریقے سے جب معاویہ نے امام حسن سے صلح کی درخواست کی، یہ بات معتبر کتابوں میں موجود ہے اور فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ و سنی کے معتبر کتاب موجود ہے کہ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی درخواست کی تھی۔ جب امام حسن سے معاویہ نے صلح کی درخواست کی تو امام حسن نے اپنے جد رسول خدا کی پیروی کی، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی پیروی کرتے ہوئے اس صلح کو منظور کر لیا، آپ نے منظور کر لیا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ اپنے جد کی سیرت پہ عمل کیا، خدا کے بنائے ہوئے اصول پہ عمل کیا، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ عمل کیا، اس بنا پہ آپ نے صلح کر لی۔ جبکہ یہ صلح حدیبیہ بعض لوگوں کو ناپسند تھی، اسی طریقے سے امام حسن کی صلح بعض لوگوں کو ناپسند تھی، کافی مشابہت دونوں پائی جاتی ہے۔ امام حسن پہ بہت اعتراض کیا تھا لوگوں نے اس حوالے سے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں صلح امام حسن پہ، ان سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہ اعتراض کرو،
صلح حدیبیہ پہ اعتراض کرو، اس کے بعد تم لوگ امام حسن کی صلح پہ اعتراض کرو گے۔ وقت گزر رہا ہے، آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں بس اتنا عرض کر دوں کہ دیکھیے امام حسن نے جو صلح کی بہت ہی حکمتیں ہیں، علتیں ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے۔ بس اتنا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، بس یہ بتا دوں کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت ساری حکمتوں سے جناب موسیٰ آگاہ نہیں تھے، جناب خضر نے آگاہ کیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں جن کا کتابوں میں تذکرہ نہیں ہے، جن کا مقالوں میں تذکرہ نہیں ہے۔ امام حسن کی صلح کی بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں، علتیں ہیں، اسباب ہیں جن سے ہم ابھی آگاہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ وہ دور آئے گا، وقت آئے گا کہ اس سے بہتر طریقے سے اور مزید اس حوالے سے ہم کو آگاہی ہوگی، جس طریقے سے بہت ساری حکمتوں سے جناب موسیٰ آگاہ نہیں تھے، جناب خضر نے ان کو آگاہ کیا۔ انشاءاللہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو امام زمانہ بہت ساری حکمتوں سے ہم کو آگاہ کریں گے، بہت ساری حکمتوں سے ہم کو آشنا کریں گے اور بتائیں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں تمام بانیان محفل کا شکر گزار ہوں، خدا ان کو مزید اس سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے اور ہم سب کو امام زمانہ کے اصلی اور حقیقی سپاہیوں میں قرار دے۔ شروع میں جو حدیث میں نے رسول اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی پیش کی ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا۔ بعض مومنین شاید سنیں میری اس تقریر کو تو ترجمے سے وہ آگاہ نہ ہوں، لہذا اس کا ہم ترجمہ کر دے رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا امرہ امری، یعنی حسن کا حکم میرا حکم ہے، وقولہ قولی، اور ان کا قول میرا قول ہے، من تبعہ فإنہ منی، جو حسن کی اتباع کرے، پیروی کرے، وہ مجھ سے ہے، ومن عصاہ فلیس منی، اور جو ان کی اتباع نہ کرے، ان کی نافرمانی کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لہٰذا رسول کی صلح امام حسن کی صلح ہے، اور امام حسن کی صلح رسول اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہم کی صلح ہے۔ والسلام۔ میں پھر ایک بار جناب مولانا شمشاد علی رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی تقریر سے ہم سب کو مستفید فرمایا۔